امریکی صدر ٹرمپ کا دہشت گردی کے خلاف تعاون میں پاکستان سے اظہار تشکر، کہا انتہا پسند اور دہشت گرد دم کے دشمن خطرناک دہشت گردی گرفتاری پر حکومت پاکستان کا شکر گزار ہوں۔ گرفتار ٹاپ دہشت گرد کو امریکی قوانین کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 3.5 سال میں داعش نے 13 امریکیوں کو ہلاک کیا۔ کابل ایئرپورٹ دھماکے میں ملوث دہشت گرد کو گرفتار کیا جا چکا۔ جلد امریکہ لا رہے ہیں۔ افغانستان سے امریکی انخلا شرمناک طریقے سے کیا گیا۔ ہم دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے کردار اور معاونت پر مشکور ہیں۔ جو ملک امریکہ پر ٹیکس لگائے گا، ہم جوابی ٹیکس لگائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا امریکہ میں چیزیں نہیں تیار کریں گے تو ٹیرف دینا پڑے گا۔ کینیڈا کو سبسڈی دیتے ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ امداد کے طور پر دیا امریکی پیسہ ضائع کیا گیا، واپس لا کر مہنگائی کم کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ غیر قانونی تارکین وطن کو نکالیں گے۔ نئی تجارتی پالیسی سے کسانوں کو فائدہ ہوگا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کو امریکی تاریخ کا بدترین صدر قرار دے دیا۔ امریکہ پہلے سے بہتر انداز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ بائیڈن نے انڈوں تک کی قیمت لوگوں کی قوت خرید سے باہر کر دی۔ معیشت کی بحالی میری اولین ترجیحات میں سے ایک ہے۔ امریکہ کے سنہری دور کا آغاز ہو گیا۔ ٹرمپ کا اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے نکلنے کا اعلان۔ ڈیموکریٹ رکن کانگریس ایل گرین کا ٹرمپ کے خطاب کے دوران احتجاج، شور شرابہ، جھوٹا جھوٹا کے نعرے، ایک کارکن کو باہر نکال دیا گیا۔ کینیڈین وزیر اعظم کا ٹیرف کی لڑائی میں پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے بیان میں کہا، اگر امریکی ٹیرف برقرار رہتا ہے تو کینیڈا بھی جوابی اقدام کرے گا۔ مزید 25% ٹیرف عائد کریں گے۔ ہم $155 ارب کی اشیاء پر ٹیکس لگائیں گے۔ امریکی درآمدات پر بھی ٹیرف عائد کریں گے۔ کینیڈا امریکی ٹیرف کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں چیلنج کرے گا۔ ٹرمپ حکومت نے امریکیوں کی نوکریوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا تو سرمایہ کاری آئے گی۔ IMF کے $5 ارب کی کمی پورا کرنا آسان نہیں۔ میں اور آرمی چیف دوست ممالک کے پاس گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حکومت کو وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب، کہا 1 سال پہلے معیشت ہچکولے کھا رہی تھی اور ڈیفالٹ کے بہت قریب تھی۔ جب ہم IMF سے گفتگو کر رہے تھے تو کچھ لوگ IMF کو خطوط لکھ رہے تھے کہ پاکستان کا پروگرام منظور نہ کریں۔ یہ بڑی ملک دشمنی تھی۔ آج ہم نہ صرف ڈیفالٹ سے نکل آئے، وزیر اعظم کا 2029 تک ملک کی برآمدات $60 ارب تک بڑھانے کا عزم، کہا سال پہلے زر مبادلہ ذخائر $4 بلین تھے، آج $12 سے $13 بلین پر آ گئے۔ 2035 تک پاکستان کو 1 ٹریلین اکانومی بنانے کا ہدف رکھ دیا۔ اب ملک کی ترقی کا سفر شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج تمام ادارے ایک پیج پر، ملک کی ترقی اور خوشحالی کا سفر خوارج کے خاتمے تک ممکن نہیں۔ اس سے بڑی ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ دہشت گردوں کو ملک میں دوبارہ بات کیا گیا۔ ضد، نفرت اور احتجاج کی سیاست ختم کرنا ہوگی۔ اپوزیشن ہمارے خلاف کوئی اسکینڈل نہیں لا سکی۔ IMF سے تکنیکی سطح کے مذاکرات کا پہلا سیشن مکمل، دوسرا سیشن شروع۔ FBR اور وزارت خزانہ حکام سے مذاکرات۔ IMF کا اخراجات میں کمی کے رائٹ سازنگ اقدامات پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ IMF نے آئندہ سہ ماہی میں ریونیو شارٹ فال پورا کرنے کے لیے پلان بھی طلب کر لیا۔ ریونیو شارٹ پر کوئی گنجائش نہیں، 300 ارب کا شارٹ فال پورا کیا جائے، IMF کا مطالبہ۔ IMF وفد کو بڑے شہروں میں ٹیکس نیٹ سے باہر بڑے ریٹیلرز پر بھی بریفنگ۔ IMF کی اسلام آباد، کراچی، لاہور میں ہائی رسک کیسز میں ریکوری کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، 3 مرحلہ فری پلاٹ اسکیم سے متعلق امور کا جائزہ۔ پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کے DG نے تفصیلی بریفنگ دی۔ مریم نواز کی مارچ تک ہدف پورا کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے 19 اضلاع میں پھاٹا کی سابقہ 23 ہاؤسنگ اسکیموں کی بہتری بحالی کا حکم دے دیا۔ مریم نواز کی ہاؤسنگ اسکیموں کی بحالی کے لیے فنڈز جاری کرنے کے اقدامات کی بھی ہدایت، کہا بے گھر عوام کی چھت فراہم ترجیح ہے۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنانے کا ہدف پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا رمضان میں بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ پر وزیر اعظم کو خط، وزیر اعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ، کہا خیبر پختونخوا وافر مقدار میں بجلی اور قدرتی گیس پیدا کرنے والا صوبہ، ہمارے وسائل سے پیدا بجلی اور گیس سے صوبے کو محروم رکھا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی۔ بطور وزیر اعظم آپ کے بجلی گیس کے عدم لوڈ شیڈنگ کے اعلان پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ سحری، افطاری اور عبادات کے اوقات میں بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے شہری اذیت سے دوچار، شہریوں کو پرسکون ماحول فراہم کیا جائے۔